السلام علیکم پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی ممتا اور محبت ہی ہے کہ اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے، اور بچے چاہے بڑے ہی ہو جائیں، ماں کی ممتا ان کے لیے اتنی ہی تڑپ رکھتی ہے۔ پر بچے ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آئیے یہ سچ بیانی سنتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سعیدہ وائس کو پہلے آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پر وقت پہنچتے رہیں۔ ہفتے کی رات اماں جی کے گھر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ بیٹا بیٹی بہو، اماں جی کے چاروں بچے آج اماں جی کے گھر جمع تھے۔ زمانے بھر کے قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنائی جا رہی تھی۔ اس دوران خوب کہے لگ رہے تھے۔ یعنی آج کی رات اماں جی کے گھر عید کا سما تھا اور اماں جی ایک عرصے بعد گھر میں سجی اس محفل کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اماں جی ریٹائرڈ سرکاری ٹیچر تھی۔ انہوں نے ساری زندگی سرکاری ٹیچر کی حیثیت سے درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، مگر اب وہ ریٹائرڈ ہو چکی تھی، جبکہ میاں جی سرکاری آفیسر تھے اور وہ بھی اب ملازمت سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے چاروں بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا، جس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ بڑا بیٹا ظفر آج گورنمنٹ آفیسر اور مجلی بیٹی صفیہ ڈاکٹر تھی۔ شادی کے بعد اپنے ڈاکٹر میاں کے ہمراہ دبئی میں مقیم تھی۔ اقرا نے اماں جی کی روش کو اپناتے ہوئے ٹیچنگ کے شعبے کو اپنایا تھا۔ آج وہ ایک مشہور کالج میں لیکچرر تھی، شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں مقیم تھی۔ عباس ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ وہ کینیڈا میں بیوی بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ایک طویل عرصے کے بعد وہ سب اماں جی کے گھر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اشارہ ملتے ہی چندا نے دسترخوان سجا دیا۔ ایک عرصے بعد اماں جی کے ہاتھوں کے پکے یخنی پلاؤ، شامی کباب، کھیر کھا کر وہ سب بے حد خوش تھے۔ شہر شہر گھوما ہوں، مگر جو ذائقہ اماں جی کے ہاتھوں میں ہے وہ دنیا کے مشہور سے مشہور شیف کے ہاتھوں میں نہیں۔ ظفر نے اماں جی کی جانب دیکھتے ہوئے پیار سے یہ بات کہی۔ بھیا، ماں کے ہاتھ کا ذائقہ تو کسی مقابلے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب جب اماں جی کے ہاتھوں کا کھانا کھاتی ہوں، بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ صفیہ نے اماں جی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں جی ہولے سے مسکرا دی۔ اماں جی، اس بار آیا ہوں تو اپنے ہاتھوں کے آلو کے پراٹھے ضرور کھلائیے گا۔ یار ترس گیا ہوں کینیڈا جا کر اماں جی کے آلو کے پراٹھے کھانے کو۔ عباس نے اماں جی کی گود میں سر رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا۔ اماں جی پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ پچھلے ہفتے اماں جی نے خشخاش کی چٹنی پیس کر دی تھی مجھے۔ یقین کرو، مکھن، پنیر، جیم، جیلی سب چھوڑ چھاڑ کر میں نے پراٹھا اور چٹنی کے ساتھ پورے ہفتے ناشتہ کیا۔ بھئی لطف آ گیا۔ اقرا بھی اماں جی کے شانے سے لگتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بے پناہ مصروف شیڈیول کے باعث بہت کم اماں جی سے ملنے آتی تھی۔ ان سب کو ماں ایک عرصے بعد میسر ہوتی تھی۔ وہ سبھی ماں کے ممتا بھرے چھتنار سائے میں وقت گزارنا چاہتے تھے، آرام کرنا چاہتے تھے۔ بیٹا، میں نے سنا ہے آج کل برانڈڈ کپڑوں پر خوب سیل لگ رہی ہے۔ کل بھی شاید کہیں سیل لگی تھی۔ تم میں سے کوئی مجھے وہاں لے جائے گا؟ مجھے کچھ کپڑوں کی خریداری کرنی ہے۔ بچوں کی بے پناہ محبت سے نہال ہوتی اماں جی نے ان سب کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جو بچے ابھی کچھ دیر پہلے اماں جی کی محبت کا دم بھر رہے تھے، وہ اب حیرانگی سے اماں جی کا منہ تکنے لگے۔ اماں جی، ساری زندگی آپ نے عام کپڑوں میں گزار دی، اب اس عمر میں برانڈڈ کپڑوں کا کیا کریں گی؟ صفیہ کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ بیٹا، دراصل او اماں جی، یہ برانڈز تو بس عوام کو لوٹنے کے لیے بنے ہیں۔ کون سا ان کپڑوں میں سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو قیمتیں آسمان پر جا پہنچی۔ میری پیاری اماں جی، آپ اس برانڈڈ جال میں نہ پھنسیں۔ لیکچرر بیٹی نے اماں جی کی بات کو ادھورا چھوڑ کر اپنا لیکچر جھاڑا۔ اماں جی خاموشی سے سنتی رہیں۔ برانڈڈ ملبوسات اچھے ہیں یا برے، اس بحث کو چھوڑیں، مگر اس سیل میں جانے کا نہ سوچیں۔ ایسی بدتمیز عورتیں وہاں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ آپ فکر نہ کریں، سیل ختم ہونے کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا، تب جو خریدنا ہوگا خرید لیجیے گا۔ ظفر نے بڑے پیار سے اماں جی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ اماں جی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عباس بول پڑا۔ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیل ختم ہونے دیں، پھر چلیے گا، میں آپ کے لیے خود جوڑے لے آؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اماں جی کو سیل کے موقع پر آؤٹ لیٹ جانے کی قطعی ضرورت نہیں، بڑی چھینا جھپٹی ہوتی ہے۔ بھائی اب فیصلہ ہو گیا۔
अम्मा जी को सेल वाली ब्रांड्स की दुकानों पर नहीं ले जाना, और नहीं तो क्या वो तूफान बदतमीजी होती है कि बस नहीं भाई, ना बिल्कुल नहीं जाना वहां। फैसले पर मोहर लग चुकी थी। कुछ वक्त मजीद गुजारकर वो सब वापस चले गए। उन सब के जाने के बाद अम्मा जी तख्त पर खामोश सी बैठी, उन सब की बातों को सोचने लगी। चंदा उनके पास आ बैठी। आप परेशान ना हो अम्मा जी, मैं हूं ना, वो उनका हाथ नरमी से थामे कह रही थी। अम्मा जी शुक्रगुजारी के साथ उसे देख रही थी। मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की आउटलेट्स पर सेल था। यूं गुमान हो रहा था गोया हंगामा बर्पा हो गया हो। अजब अफरा तफरी का आलम था। वो दोनों भी नीलम के साथ एक इंतहाई मशहूर ब्रांड के आउटलेट में दाखिल हुई। अब्बास और नीलम दोनों को हैरत से देख रहे थे। अरे बेगम जरा उधर देखो, वो सफिया और इकरा ही है ना? जफर ने नीलम का कांधा हिलाकर एक जानिब इशारा करते हुए कहा। हाँ वो तो सफिया और इकरा ही है, नीलम ने बगौर देखते हुए कहा। मगर वो दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? जफर की हैरानी किसी सूरत भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जाहिर है वो दोनों भी खरीदारी के लिए आई होंगी, मगर इकरा बाजी तो ब्रांडेड लिबास नहीं खरीदती। कल ही तो उन्होंने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया था, फिर आज कैसे वो यहाँ? अब्बास भी हैरान हुआ। चलो चलकर मिलते हैं दोनों से, जफर ने कहा, और वो तीनों सफिया और इकरा की जानिब बढ़ गए। शुक्र है आपा, आज हम यहाँ आ गए। यहाँ तो इतने सस्ते सूट मिल रहे हैं कि जैसे हम किसी और मार्केट में घूम रहे हैं। इकरा अब तक अपनी शॉपिंग बैग में न जाने कितने सूट भर चुकी थी। एक और सूट की कीमत और प्रिंट देखते हुए कहने लगी, शुक्र करो मैं तुम्हें खींच तान कर यहाँ ले आई, मेरा भी भला हो गया और तुम्हारा भी। अब देखो ये कपड़े कितने सस्ते मिल गए इस वक्त हमें, बाद में शॉपिंग करते तो दुगनी कीमत देनी पड़ती मुझे और तुमको। और तुम तो जानती हो कि जब भी पाकिस्तान आती हूँ सारे साल के कपड़े खरीद कर ले जाती हूँ। शुक्र है इस दफ़ा सेल से खरीदारी हो गई, एक से एक कपड़े भी ले लिए और पैसों की बचत भी। आपा देखना अब अपनी कोलीग्स को कैसे जलाऊंगी मैं। रोज़ मुझे बातों बातों में इन ब्रांडेड कपड़ों की दास्तान सुनाती रहती हैं और मेरे नॉन ब्रांडेड कपड़ों का मजाक बनाती थी। अब जाऊंगी ना जब जब एक एक से ब्रांडेड कपड़े पहनकर, तो जी जान से सुलग कर रह जाएंगी। इकरा ख्यालों में ही कोलीग्स के चेहरे देख रही थी। अरे आपा आप दोनों भी यहाँ आई हुई हैं? अब्बास की आवाज़ उन्हें बेहद नज़दीक से सुनाई दी तो दोनों ने झट से सर उठाकर देखा। जफर अब्बास और नीलम के हमरा उनके सामने खड़ा था। अरे भैया आप? सफिया के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ भाई मैं, मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम दोनों को तो कल यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। जफर की सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। वो दरअसल बात यह है कि मुझे तो अच्छी खासी खरीदारी करनी थी, सेल में काफ़ी बचत हो रही थी। अगर आज ना आती तो दुगनी कीमत देकर खरीदारी करनी पड़ती। एक दूसरे को देखकर वो चौंके तो जरूर, लेकिन सबका मौकिफ तो एक ही था। बहरहाल ब्रांड्स पर इख्तिलाफ होने के बावजूद वो चारों सेल पर खरीदारी करने पर खुशी खुशी आमादा थे। काफी देर तक उन लोगों ने शॉपिंग की। अब्बास ने एक के बाद दूसरा शॉपिंग बैग भी भरना शुरू कर दिया तो सफिया से रहा न गया। फौरन हंसते हुए टोक गई, अरे अब्बास क्या जिंदगी भर की खरीदारी एक ही दिन करने का इरादा है? नहीं आपा, दरअसल मैंने सोचा थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर लूं। कनाडा में अक्सर खास मौके पर एशियन फैमिलीज इस तरह के ड्रेसेस शॉपिंग करती हैं। यहाँ से खरीदे जाने वाले कपड़े भी मुनासिब कीमतों में उन फैमिलीज को फरोख्त कर दूंगा तो मेरे हाथ में भी नफा आ जाएगा। वाह भाई बड़ा दिमाग चलाया तुमने। हाँ आपा, ये दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, दिमाग नहीं चलाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। बात में तो तुम्हारी दम है भाई, आइडिया भी तुम्हारा बुरा नहीं। कुछ यही सूरत हाल दुबई में भी है। सोच रही हूँ मैं भी कपड़ों में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लूँ। काफी देर तक खरीदारी करने के बाद वो सारे खुशबाश लौट आए। अम्मा जी ने भी कपड़ों की खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। हम खुद तो आ गए मगर उन्हें लेकर न आए। सफिया ने ये बात कही, मगर आपा अम्मा जी को यहाँ लेकर आना कोई आसान बात तो नहीं। किस कदर रश था यहाँ, हम परेशान हो गए थे तो अम्मा कितना परेशान होती। अब्बास ने चाइनीज राइस से इंसाफ करते हुए कहा, और आपा अम्मा जी को अचानक ब्रांडेड कपड़ों की फिक्र क्यों हो गई? सेल तो वक्ती तौर पर लगी है, अम्मा जी हमेशा तो इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कर सकती, तो खामखा यहाँ लाकर अम्मा जी को ख्वार करने की ज़रूरत भी क्या? लेकिन जब हम अपनी खरीदारी अम्मा को दिखाएंगे तो उन्हें दुख पहुँचेगा। जफर को अफसोस हुआ, नहीं अम्मा जी को ये खरीदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं,
نہ انہیں خریداری دکھائیں گے، نہ انہیں پتہ چلے گا، نہ ہی انہیں دکھ ہوگا۔ اگلے دن وہ سب ایک بار پھر اماں جی کے گھر اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ رونق محفل پھر سے سجی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ کھانے سے فارغ ہو کر اماں جی ان سب سے کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ وہ سب سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ برانڈڈ ملبوسات کے بیگز کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان بیگز کو دیکھ کر وہ سارے ہکا بکا رہ گئے۔ اماں جی ایک ایک کر کے سارے سوٹ دکھانے لگیں۔ صفیہ، اقرا اور نیلم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ملبوسات ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ وہ تینوں الجھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اماں جی، اور اتنے شوق رنگ، کیا ہو گیا ہے اماں جی کو اس عمر میں؟ اماں جی، سوٹ تو سارے بہت پیارے ہیں مگر آپ کی عمر کے حساب سے مناسب نہیں لگ رہے۔ اور اماں جی، اتنی بھیڑ چال میں آپ کیسے خریداری کرنے کے لیے چلی گئیں؟ ارے میں کہاں گئی تھی، چندہ گئی تھی خریداری کرنے۔ تم لوگوں نے تو لے کر جانا نہیں تھا، انکار کر دیا تھا۔ پھر چندہ آئی میرے پاس یہ کہنے کہ وہ میرے لیے خریداری کر لے گی۔ اماں جی نے سادگی سے کہا، اوہ، چندہ نے خریداری کی تبھی اتنے گہرے رنگ اور کڑھائی کے سوٹ لے کر آئی ہے۔ اقرا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بابا، یہ سارے کپڑے میں نے اپنے لیے تھوڑی منگوائے ہیں، یہ تو تم لوگوں کے لیے منگوائے ہیں ہم نے۔ وہ تینوں حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہاں بھائی، تم سب کے لیے ہی تو خریداری کرنا چاہ رہی تھی میں۔ ہر سال تم لوگوں کو کپڑوں کے تحفے دیے مگر نان برانڈڈ ملبوسات تم لوگوں کے من کو بھاتے ہی نہیں تھے۔ بس ایک اقرا ہی کبھی کبھی پہن لیتی تھی۔ میری خواہش ہی رہ گئی کہ تم لوگوں کو اپنے دیے گئے کپڑوں میں ملبوس دیکھوں۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے احساس ہوا کہ تم لوگ صرف برانڈڈ ملبوسات کے ہو کر رہ گئے ہو، اور میں تم لوگوں کی اماں جی ساری زندگی تم لوگوں کو من پسند کپڑے پہنائے، اور اب میرے دیے گئے تحفے تم لوگوں کے من پسند نہ رہے۔ بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ میں اس عمر میں تم لوگوں کو من پسند تحفے نہیں دے پاتی۔ یہ ملبوسات میری پہنچ سے دور تھے۔ اماں جی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ سب شرمندہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نہ جانے تم لوگ اس سیل کے چکر کو اچھا سمجھتے ہو یا نہیں، مگر میری تو سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ سیل کی وجہ سے یہ والے کپڑے اب میری پہنچ میں ہیں، اور آج میں اطمینان سے اتنے مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو ان کے من پسند تحفے دے سکتی ہوں۔ اماں جی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ وہ سارے شرمسار سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ چندہ لیمن گرین ٹی سے تھالی سجائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چائے کی پیالی ان سب کے ہاتھوں میں تھماتی، ایک گہری نگاہ ان سب کے چہروں پر ڈالتی لاؤنج سے نکل گئی۔ جس دن وہ خریداری کے لیے گئی اس دن یہ سارے بہن بھائی بھی وہیں تھے، مگر وہ نقاب میں تھی اور وہ سب بے نقاب تھے۔ چندہ تو ان سب کو پہچان چکی تھی مگر وہ سب چندہ کو نہ پہچان سکے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ان سب نے اس دن خریداری کی ہے اور بہت پیسے لٹائے ہیں، خوب مہنگی شاپنگ کی تھی، مگر چندہ کی نظروں میں در حقیقت قیمتی شاپنگ اماں جی نے کی تھی، کیونکہ انہوں نے دنیاوی یا ذاتی مفاد کی غرض سے نہیں بلکہ ممتا کی محبت سے چور ہو کر وہ کپڑے خریدے تھے جو وہ اپنی ماں کے لیے اس وقت لا بھی نہ سکے تھے، یہ کہہ کر کہ برانڈڈ کپڑے اماں جی کہاں پہنیں گی۔ السلام علیکم۔